السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی من لا نبی بعد۔ اللہ مہربان کے فضل و کرم سے ہمارا آج کا سبق سورہ آل عمران کی آیت نمبر 144 145 اور 146 ہوگا انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما اور نہیں، محمد الا رسول، محمد مگر ایک رسول، قد خلت تحقیق، خلت گزر چکے، یہ لفظ آپ پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، من قبلہ الرسل، من سے قبل پہلے، قبل ہی اس سے پہلے، رسول بہت سے رسول، تحقیق یقیناً ان سے پہلے بہت سے رسول گزر چکے ہیں۔ افَإِن مَاتَ، پس آ کے معنی کیا، فا کے معنی پس، کیا پس اگر ماتا وہ فوت ہو جائیں، یہ موت سے ہے، دیکھو ماتا کو دیکھیں تو الف کی جگہ اگر واو لگا دیں تو موت بن جائے گا، ماتا وفات پا جائیں، او قتلا یا قتل کر دیے جائیں یا شہید کر دیے جائیں، او قتلن قلبتم، پھر تم پھر جاؤ گے، یہ انقلاب میں نے پہلے بھی 4-5 دن پہلے بتایا تھا کہ انقلاب بھی چونکہ پلٹتا ہے آتا ہے تو اس کا معنی یہ اس لیے بنتا ہے تم پھر جاؤ گے، علی پر، اعقابکم اپنی ایڑیوں کے، اعقاب ایڑیوں کو کہتے ہیں، یہ جو پاؤں کی پچھلا حصہ ہوتا ہے اس کو، اور اردو کا لفظ جو ہے عقب ہم پیچھے کے لیے کہتے ہیں۔ عام طور پہ جو ایڈریس لکھتے ہیں اردو میں، خط وغیرہ لکھنا ہو تو کوئی بڑی مشہور چیز کے پیچھے گارو تو لکھتے ہیں عقب، پیچھے، تو یہ پاؤں کا پچھلا حصہ ہوتا ہے ایڑی، تو اس کو اعقابکم ایڑیوں کے بل، وَمَن يَنقلب اور جو کوئی پھر جائے پلٹ جائے، علی عقبیہ اپنی ایڑیوں پر، فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ، فا کے معنی پس، لن ہرگز، ہرگز نہ، یضر اللہ وہ ضرر دے سکتا ہے، وہ بگاڑ سکتا ہے اللہ کا، شیئا کچھ بھی، وہ اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، اور سیجزی اللہ، سین ان قریب، یجزی اللہ، یہ اردو کا لفظ جو جزا ہے آپ اس کو دیکھیں، بدلہ یا پھر کیا کہتے ہیں وہ جو چیز بدلے میں دی جائے اسے جزا کہتے ہیں، سزا اور جزا ہم اردو میں بولتے ہیں۔ سیجزی اللہ
ان قریب اللہ اچھا بدلہ دے گا، اچھا کو بریکٹ میں کر لیں، الشاکرین شکر گزاروں کو، اللہ شکر گزاروں کو اچھا بدلہ دے گا۔ اس کا با محاورہ ترجمہ سنیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک رسول ہیں، یقیناً ان سے پہلے بہت سے رسول گزر چکے، پس اگر وہ فوت ہو جائیں یا ان کو شہید کر دیا جائے تو کیا تم اپنی ایڑیوں کے بل پھر جاؤ گے؟ اور جو کوئی اپنی ایڑیوں کے بل پھرے گا وہ اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، اور اللہ شکر گزاروں کو عنقریب بدلہ دے گا۔ وما کانا اور نہیں ہے لنفس کسی جان کے لیے ان تموتا کہ وہ مرے الا باذن اللہ مگر اللہ کے اذن سے۔ کوئی جان اللہ کے اذن سے، اللہ کی اجازت کے بغیر نہیں مرتی۔ کتابم موجلا کتاب لکھا ہوا ہے، اس کا روٹ ورڈ ہے کاف تا با۔ کتاب کو کتاب بھی اسی لیے کہا جاتا ہے کہ وہ لکھی ہوتی ہے۔ موجلا اردو کا لفظ اجل، اجل ہم موت کے لیے استعمال کرتے ہیں، مقررہ وقت ہوتا ہے یہ، اور یہ نکاح ناموں کے اندر حق میر معجل اور غیر معجل لکھا ہوتا ہے۔ مقررہ وقت، موت کا وقت آپ کہہ سکتے ہیں اس کو، موت بریکٹ میں مقررہ وقت، مگر اللہ کے اذن سے، اللہ کی اجازت سے لکھا ہوا ہے مقرر وقت۔ وَمَن یرد اور جو کوئی چاہے، یرید کو دیکھیں تو اردو کا لفظ ارادہ، ارادہ چاہنا ہی ہوتا ہے، اس لیے وَمَن یرد اگر اور جو چاہے، ثوابا بدلہ، ثواب الدنیا دنیا میں، ثواب یہ بدلہ ہی ہوتا ہے، جب آپ کو کام کرتے ہیں تو اس کے جو بدلے میں اللہ اچھے کام کے بدلے میں دیتا ہے وہ ثواب ہے۔ نوتی ہی ہم دے دیتے ہیں اسے، نوتی ہی اسے، نون ہم، منہا اس میں یعنی دنیا میں، وَمَن یرد اور جو چاہتا ہے، ثواب الآخرہ آخرت کا بدلہ، آخرت کا ثواب، نوتہ منہا ہم دیں گے اسے اس میں یعنی آخرت میں، وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ اور ان قریب ہم بدلہ دیں گے، نون کے معنی ہم، سین کے معنی ان قریب، الشاکرین شکر گزاروں کو، اور ان قریب ہم شکر گزاروں کو بدلہ دیں گے یعنی اچھا بدلہ دیں گے۔ اس کا با محاورہ ترجمہ سنیں، اور کسی جان کو نہیں، اختیار نہیں، بریکٹ میں کریں اختیار، کسی جان کو اختیار نہیں کہ وہ اللہ کی اجازت کے بغیر مرے، جو لکھا ہوا ہے مقررہ وقت، یعنی مقررہ وقت جو اللہ نے لکھا ہے اس سے پہلے اللہ کی اجازت کے بغیر، اللہ کا اذن ہوگا تو بندہ فوت ہوتا ہے، مرے۔ اور جو دنیا میں بدلہ چاہے ہم اس کو اس میں دیں گے، دیتے ہیں، اور جو آخرت میں بدلہ چاہے تو ہم اس کو اس میں دیں گے، اور ان قریب ہم شکر گزاروں کو بدلہ دیں گے۔
वकाइम मिन नबीयन, और कितने ही, काइजिन, और कितने ही, मिन नबीयन, नबियों से, कितने ही नबी गुजरे हैं को ब्रैकेट में कर लें, कितने ही नबी गुजरे हैं। कातला माहू, जिहाद किया, किताल किया, माहू इनके साथ, रिब्बियूना कसीर, अल्लाह वालों ने। ये रब से है। रब जो है हम उर्दू में भी बोलते हैं पालने वाला, और अरबी का लफ्ज़ है। तो कई लोग अपना नाम रब्बानी रख लेते हैं, रब वाला। अल्लाह वालों ने, कसीर बहुत, अक्सर, कसरत, ये उर्दू के अल्फाज मैच करते हैं इसके साथ। और कितने ही नबी ब्रैकेट के अंदर ऐसे गुजरे हैं, उनके साथ अल्लाह वालों ने मिलकर जिहाद किया। यानी जब नबी जिहाद करते थे तो उनके साथ जो थे वो अल्लाह वाले, अल्लाह का ग्रुप होता है। फमा वहनू, पस ना, वहनू, उन्होंने हिम्मत हारी। ये परसों भी आपने पढ़ा था यही लफ्ज। उन्होंने हिम्मत न हारी, बस उन्होंने हिम्मत न हारी, लेमा, इस पर जो, असाबहुम, मसाइब पहुंचे, असाबहुम पहुंचे उन्हें, फी सबीलिल्लाह, अल्लाह के रास्ते में, वमा, और ना, ज़ौफू, ये ज़ईफ उर्दू का लफ्ज कमजोर जो होता है, बूढ़े को भी ज़ईफ कहते, और ना कमजोरी दिखाई, वमा, और ना, वमस्तकानू, और ना वो सब दबे। ये भी नया लफ्ज है, इसको याद करें। वाव अलिफ तो जमा की अलामत है, तो वो ना दबे। तीन खूबियां बयान की हैं, ना हिम्मत हारी, ना कमजोरी दिखाई, और ना वो दबे। किन से? मुखालफों से, काफरों से। वल्लाहु, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला, युहिब्बुस साबिरीन, पसंद करता है, मोहब्बत करता है सब्र करने वालों को। ये आसान सा सबक था, 2-3 लफ्ज नए आए, आप इनको याद करें। आइए अब हम इसकी तफसीर देखते हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने आयत नंबर 144 में उस तरफ इशारा किया है जब ग़ज़वा उहुद में ये अफवाह फैल गई कि प्यारे नबी जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शहीद कर दिया गया है। इस अफवाह का फैलना था कि लोगों की हिम्मत जवाब दे गई और लोगों के हाथ पांव फूल गए। और असल में हुआ भी ये था कि आपके ऊपर एक काफिर ने हमला किया, आपका चेहरा अकदस जख्मी भी हुआ, तो उन्होंने अफवाह फैला दी कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शहीद कर दिया गया है। बात कहते हैं कि मुसअब बिन उमैर शहीद हुए ग़ज़वा उहुद में, तो आपकी शक्ल बहुत प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलती थी, तो उन्होंने अफवाह फैला दी कुछ शैतान ने काम किया ये। और जिस काफिर ने पत्थर मारा था उसने भी कहा जाके कि मैंने मोहम्मद को कत्ल कर दिया है, शहीद कर दिया। नाउज़ बिल्लाह। तो अल्लाह फरमाता है कि मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं, यानी जो रसूल होते हैं मौत उनको भी आ सकती है। मौत अगर नहीं है तो सिर्फ अल्लाह को नहीं है, बाकी जो चीज़ बनी है वो ख़त्म होगी। अल्लाह ने किसी को हमेशा के लिए नहीं बनाया। तो यकीनन आपसे पहले बहुत से रसूल गुजर चुके हैं, और अगर वो वफात पा जाएं, माता का लफ्ज़ है, अगर उनको मौत आ जाए, फौत हो जाएं, वफात पा जाएं, या उनको शहीद कर दिया जाए, उनको कत्ल कर दिया जाए,
بندہ شہید تبھی ہوتا ہے نا جب قتل ہو جاتا ہے، زندہ بچ جائے تو غازی ہوتا ہے۔ تو کیا تم ایڑیوں کے بال پھرنے کا مطلب یہ ہے کہ کیا تم واپس پلٹ جاؤ گے، یعنی دین کو چھوڑ دو گے؟ اور جو کوئی ایسا کرے گا وہ اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، اور ان قریب اللہ اچھا بدلہ دے گا شکر گزاروں کو۔ تو اس آیت سے مسلمانوں کا حوصلہ بندھایا گیا کہ پیغمبر اگر نہ بھی رہیں تو اللہ کا دین تو رہتا ہے اور اللہ رہتا ہے۔ یہ غزوہ احد کی نشاندہی کرتی ہے اس وقت کی جب مشکل وقت تھا مسلمانوں پر، اور جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بچ بھی گئے ماشاءاللہ، اور بعد میں اس دنیا میں رہے بھی، لیکن جب آپ کا مقرر وقت آیا تو جب آپ کا انتقال ہوا، آپ پر موت طاری ہوئی، آپ وفات ہوئے، آپ کی وفات ہوئی، تو ہلچل مچ گئی صحابہ کرام کے اندر، اور ابو بکر رضی اللہ عنہ دور سے گھوڑے پر آئے، اور صحیح بخاری میں آتا ہے کہ چادر مبارک اتاری تو منہ دیکھا تو فرمایا کہ اس خوبصورت چہرے کو دو موتیں نہیں آ سکتی، یعنی جو آنی تھی وہ ایک دفعہ آ چکی۔ پھر خطبہ دیا اور خطبے میں یہی آیت مبارکہ پڑھی، تو صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہمیں ایسے لگتا تھا جیسے یہ قرآن بھی نازل ہو رہا ہے۔ تو پھر صحابہ کرام کو حوصلہ آیا، اور آگے فرمایا کہ کوئی جان اللہ کے اذن کے بغیر اللہ نہ چاہے تو مر نہیں سکتا، نہ پہلے مرتا ہے، نہ موت کا وقت آ جائے تو اس کو اور وقفہ دیا جاتا ہے، جو اللہ نے لکھ رکھا ہے اور وہ اللہ ہی کو پتہ ہے۔ اور جو دنیا کے اپنے مال کا بدلہ دنیا میں چاہتے ہیں ہم ان کو دنیا میں دے دیتے ہیں، اور جو آخرت میں بدلہ چاہیں گے ان کو ہم آخرت میں دیں گے۔ ہمیں بھی نیک کام کرتے ہوئے آخرت کی نیت ضرور رکھنی چاہیے۔ جو لوگ محض دنیا کے لیے مانگتے ہیں ان کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں بچتا۔ اور آگے فرمایا پھر دوبارہ کہ کتنے ہی نبی گزر چکے ہیں جب وہ لڑے، اور ان کے ساتھ جو اللہ والے تھے ان کے ساتھی تھے وہ بھی کافروں سے لڑے، کافروں کی جماعتیں طاقتور تھیں، مسلمان کمزور تھے، تو اللہ نے بتایا کہ انہوں نے ہمت نہیں ہاری، تم ہمت کیسے ہارو؟ اور جب دکھ پہنچے اللہ کے راستے میں انہوں نے کمزوری نہیں دکھائی، اور وہ دبے نہیں کافروں سے، تو اللہ صبر کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ تو یہ اس وقت کی آیات ہیں جب غزوہ احد میں مسلمانوں کو بڑا بھاری نقصان اٹھانا پڑا، لیکن پھر بھی دیکھیں کہ پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کافروں کا پیچھا کیا جب وہ میدان چھوڑ گئے، کہ کہیں یہ پلٹ کے واپس حملہ نہ کر دیں اور فیصلہ کن شکست کی طرف نہ لے جائیں مسلمانوں کو۔ اور اللہ نے ان کی عقل پہ پردہ ڈالا، وہ میدان انہوں نے خود چھوڑا کہ اگلے سال پھر لڑیں گے، اور چلے گئے۔ تو ہمیں مشکل وقت میں صبر کرنا چاہیے، کمزوری نہیں دکھانی چاہیے، کافروں سے دبنا نہیں چاہیے، لڑنے کی دعا نہیں مانگنی چاہیے، لیکن اگر پھر پالا پڑ جائے تو پھر جم کے لڑنا چاہیے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو اور مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔